اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ اچھا، یہ آیات سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں بتا چکی ہوں انشاءاللہ تفسیری آیات میں ڈیٹیل سے، کہ اس کے جو شروع کی آیات ہیں تقریباً 70 کے قریب یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ، وہ سب کیا ہے اس وقت نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں، جب ایک وفد نجران سے آیا تھا، عیسائیوں کا ایک وفد، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے دین کے بارے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو اسی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ الحی ہے۔ الحی کیا ہوتا ہے؟ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے وہ الحی ہے۔ اور القیوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اپنی ذات میں قائم ہے، اس کو قائم رہنے کے لیے، اپنی ذات کو قائم رہنے کے لیے، اللہ کی ذات کو قائم رہنے کے لیے نہ کوئی کسی کا وہ محتاج ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور وہ تمام مخلوق کو، اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ اور قائم کرنے والا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے، قائم رہنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ اپنا تعارف یہاں کروا کر یہ فرمایا آگے آیت نمبر 6 میں کہ یہ قرآن اسی ذات کا نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ۔ تو اسی اللہ نے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو خود زندہ ہے، جو سب کا نگہبان ہے، اسی اللہ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اسی اللہ نے اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اور یہ تورات اور انجیل اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن اب یہ قرآن فرقان بن کے آ گیا ہے۔ اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان جو ہے وہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے۔ فرقان وہ چیز ہے جس سے ہمیں سچ اور جھوٹ کا واضح پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن نے آ کر ہمیں جو بھی اللہ کی پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں تحریف ہوئی تھی، تبدیلیاں ہوئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں نے بدلا تھا اس کو، ایک تو اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو اس قرآن نے ہمیں واضح کر دیا۔ دوسرا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جو اپنی مکمل کامل صورت میں آنے تھے وہ اب آ گئے۔ تو یہ فرقان بنا کے بھی اللہ نے ہی، اس فرقان کو بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ کی آیتوں سے مراد یہاں پر
دیکھیں جو کہ یہود اور نصارہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو پتا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ اللہ کے وحی کو سمجھتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے قرآن میں یہ سچی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول سچے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل سے ان کو پتا تھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہاں آیات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو کہ ان کی باتوں کو تصدیق کرتی ہے۔ تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں وہی باتیں قرآن میں بتائی جا رہی ہیں۔ تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی تھی وہی انہی کو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے جب یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، یعنی کہ جو وفد نجران تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور ایک جنرل معنی بھی کہ جو بھی قرآن کو حق سمجھتا ہے اور پھر اس کو جھٹلاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ کی دو صفات یہاں بتائی گئی، تو مطلب یہ کہ اللہ جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو پہچان نہیں سکیں گے، اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، مخلوق پر اس کو پورا کنٹرول حاصل ہے، وہ غلبہ حاصل ہے۔ تو اللہ عزیز ہے اور ذو انتقام بھی ہے، یعنی کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، اس کو غلبہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو پکڑے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت انتقام لینے کی بھی ہے، یعنی کہ اگر جانتے بوجھتے حق کو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو اس دین میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کو پھیلنے سے روک رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ دے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر کچھ باتوں کی میں وضاحت کروں گی کہ نزل علیکا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا، تو نزلہ کا معنی ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ۔ اس کے مقابلے میں انزلہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ انزلت تورات اور انجیل کو اسی نے نازل کیا۔ تو نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے کہ تورات اور انجیل پورا ایک وقت میں آ گئی تھی، لیکن قرآن کو اللہ نے بتدریج 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسرے علیکا، آپ کے اوپر، تو الیکا بھی آیا ہے کہ نزل الیک الکتاب، لیکن علیکا یہاں پر آنے سے مطلب کیا ہے کہ ایک ذمہ داری ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری کے ساتھ قرآن دیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا، اس کا معنی مفہوم سمجھانا، اور اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کا تزکیہ کرنا، قرآن کے احکامات کو لوگوں پر جاری کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تو قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ نازل ہوا، اور پھر بالحق نازل ہوا۔ تو حق کے کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن سچائی کے ساتھ آیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، ایک سچے فرشتے کے ذریعے ایک سچے انسان کے دل پر اتارا گیا ہے، اور انسانیت کی ہدایت کے عظیم مقصد کے ساتھ آیا ہے، یعنی بے مقصد اللہ نے نہیں اتار دیا اس کو، اس کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ایسے دلائل اور برہان سے اس میں مزین کیا اللہ نے کہ جو عقل سلیم اس کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے، یعنی کہ جس انسان کی عقل جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہے، وہ ایک فطرت والا انسان ہے، نیک فطرت انسان ہے، تو وہ قرآن پڑھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ گمراہی کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور انسانیت ختم ہو رہی تھی، اس کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ہدایت کی روشنی کی سخت ضرورت تھی۔ دیکھیں جب گمراہی اتنی پھیل جاتی ہے تو پھر گناہوں کا اندھیرا، لوگوں کے کرائمز بڑھ جاتے ہیں، کسی کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور
جنگل کی طرح ایک انسان جو ہے وہ جانور بن کے رہ جاتا ہے گمراہی میں. جب انسان گمراہی کے اندھیروں میں، تو اس وقت ایک انسان کو زندہ رہنا بہت مشکل تھا. ایک انسانیت جو ہوتی ہے جس انسان میں، وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو بس ایسا زمانہ آ چکا تھا کہ گمراہی اپنی عروج پر پہنچ گئی تھی، اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اب ہدایت کی سخت ضرورت تھی. پھر جب عقل انسانی کا ارتقاء اس مقام پر تھی کہ جہاں انسان کو معروف کرنے کے لیے معجزات سے زیادہ عقل کی ضرورت تھی. وہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت تب انسان کی عقل اتنی، دیکھیں اب انسان جو، اگر ہم پتھر کے زمانے کے انسان کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں تو انسان کی عقل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آج پیدا ہوتا ہے، وہ جو 60 سال 50 سال پہلے کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ الرٹ اور زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے. کچھ ہی دنوں میں وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ عقل ہے اس کے اندر. تو انسان کی عقل وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کرتی آئی ہے. تو انسانیت جب اس مقام پر پہنچی تھی کہ اب معجزات سے کام نہیں چلنا تھا، اب انسان کی عقل کو معروف کرنے کے لیے ایک انٹلیکچوئل کوئی چیز چاہیے تھی، اور وہ کتاب تھی، اللہ کی قرآن تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے لوگ قرآن کی زبان سے اتنی معروف تھے کہ ان کے لیے ایک معجزہ یہی تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جبکہ دوسرے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے جو جادو کی طرح ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے معجزات دیے تھے، کیونکہ اپنے اپنے زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کی عقل کو متاثر کرتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات ہر نبی کو دی، وہ معجزات ہر نبی کو دیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کتاب دی قرآن، کیونکہ یہ صرف ایک معجزہ ہے اور انسان کی عقل کو چیلنج کرنے والا ہے. تو پھر یہ تو کچھ باتیں تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ قرآن سے پہلے جو تھی، دیکھیں مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے تھا. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. تو قرآن سے پہلے جو کچھ تھا اس کی تصدیق قرآن کیسے کرتا ہے؟ تو دیکھیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل تھی، لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے نزول سے پہلے تھا وہ. اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے اور تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے، یعنی ان تین چیزوں سے پہلے جو تھا تورات اور انجیل لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ تھا. نمبر 1 کیا تھا کہ جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ کی یہ کتابیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. دوسرا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب تک جو بھی تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے اور ان کو مسلمان مانا گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں تورات اور انجیل کو مانتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے. پھر تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے، جب اللہ کی یہ کتابیں، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتابیں اپنی صحیح شکل میں تھی، تو ان کو ماننے والے اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ایمان والے تھے. لیکن اب جب قرآن نازل ہوا اس وقت ان میں سے کوئی سچویشن باقی نہیں رہی تھی. تو اب یہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. تو آج اگر کوئی عیسائی یا کوئی یہودی کہتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے کو مانتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اب جو ہے اللہ کی یہ فرقان، اللہ کی یہ کتاب ہی ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی کو مانا جائے گا. جو اس کو مانے گا وہی اسی کا ایمان سچا ہے. تو یہ تو ان آیت کا خلاصہ تھا. اور اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ جانتے بوجھتے جو نہیں مانے گا ان کو تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ مطلب کیا ہے کہنے کا کہ یہ جو علماء آئے ہیں نجران سے،
اور یا ان کے علاوہ جو بھی حق کو پہچان کر نہیں مانتے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو نہیں سمجھتا، کہ وہ حق کو جان کر بھی نہیں قبول کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں میں کیا جھوٹ چھپا ہے وہ اللہ نہیں جانتا، تو پھر اللہ تو وہ ذات ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر دو وجوہات ہیں کہ اللہ نے جو مثال دی کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کس طرح سے مراحل گزر کے ٹھیک ٹھاک بچہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو شکل صورت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو یہ تو ہم سے چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن تو پھر تم کیسے اللہ سے چھپا رہے ہو حق کو، یا کیسے تم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نبی کو نہیں مانتے ہو. تم کہتے ہو جو ہمارے پاس ہے وہی سچ ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں. تو یہ جھوٹ تھا، کیونکہ ان کے پاس دلائل تھے ان کی کتاب میں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے دھمکی دی کہ وہ اللہ تو سارے بھید جانتا ہے. دوسری یہاں پر یہ مثال دینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے اللہ مانتے ہو کہ ان کی تخلیق بھی ماں کے رحم میں ہوئی. جو خالق ہوتا ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ ماں کے رحم میں نہیں ہوتی، وہ محتاج نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ماں ہو وہ اسے پیدا کرے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ماں باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے. لیکن تم نے حضرت عیسیٰ کو کیسے خالق بنا لیا، جبکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ تو ماں کے رحم میں ہوئی. تو یہ یہاں پر ان آیت کے یہ خلاصہ ہے. اب آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزیز اور حکیم کی صفت بیان کی گئی، تو اب یہ ایک دھمکی بھی ہے ایک طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، غلبہ والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ کوئی ایسا کھیل نہیں، اللہ نے کھیل کے طور پر یہ کائنات نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اس کائنات کو اللہ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم اور شر کو قبول نہیں کرے گا. اللہ انصاف کے ساتھ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. تو انصاف کے ساتھ ہی اللہ اس کا نظام چلانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کو اپنی مرضی سے اپنی منمانی یہاں پر کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر غالب ہے. اور اللہ نے اگر تم کو کچھ مہلت دی ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اپنی حکمت سے اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے ہر کام کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کی صفات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کی صفات بتائیں گے. اور یہ ساری آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، سبجیکٹ سارا بہت ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن جو علماء یہود اور نصارہ کے آئے وہ بھی اللہ کے کتابوں کے علم رکھنے والے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کی کتاب سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن جن کے دل خراب ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے پن میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی خصوصیت بتا رہے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہہ آیتیں ہیں. بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے ان کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑنا. ان متشابہات کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ تاکہ وہ کہیں سے فتنہ ڈھونڈے، کوئی ایسا طریقہ نکالے جس سے وہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکے، اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کا ان کے برے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو حالانکہ حقیقی مراد کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متشابہات آیات ڈالی ہیں اس کا حقیقی معنی تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پختہ اور مضبوط علم والے کیا کہتے ہیں
کہ ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں جو آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ہماری رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا پچھلی سے تعلق کیا ہے، پچھلی آیات سے، آیت 6 تک سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ایک طرح سے وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ علم کے باوجود کیوں گمراہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارا امتحان بھی ہے، دیکھیں ایمان کے ساتھ امتحان لازم ہے، ہم صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو امتحان اللہ یہ اصل حکمت جانتے کہ قرآن میں اللہ نے کچھ آیات ایسی بنائی ہیں جو کہ محکم ہے، جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ محکم آیات کیسی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حکم کا مطلب ہوتا ہے پختہ واضح، حکمہ سے محکمات بنائے، محکم، ٹھیک ہے؟ تو حاکم کو بھی حکم سے ہا کاف میم سے ہی بنتا ہے، اور حاکم کون ہوتا ہے؟ جو کنٹرول کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ایسی آیات جن میں احکامات اور قوانین پائے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں۔ ہم آج کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم کو کچھ لاز فالو کرنے پڑتے ہیں، جبھی تو اس ملک کا انتظام چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے انتظام کے لیے، انسانیت کے فلاح کے لیے بھی قرآن میں محکم آیات بھیجی ہیں، جو کہ اس میں احکام اور قوانین ہے کہ ہمیں اللہ کا قانون کس طرح سمجھنا ہے، مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیات محکم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس میں اس کا کوئی اور مطلب نہیں نکلتا کہ اچھا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب واضح اور کلیئر ہے کہ نماز قائم کرنی ہے ہم کو۔ اسی طرح روزوں کی آیت ہے، اسی طرح حج کی آیت ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ احکامات ہیں، واضح ہیں بالکل۔ اسی طرح جب پچھلے انبیاء کے حالات اللہ نے بتائے قرآن میں، پچھلی قوموں کے حالات بتائے، تو یہ سچے قصے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، اور ہمیں بس ایمان لانا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ باتیں ہوئی تھی پچھلی قوموں میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان آیات کو محکم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اور مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن متشابہات آیت کیسی ہوتی ہیں؟ جو کہ ایک تو یہ کہ ملتی جلتی ہوتی ہے، باہم شبہ سے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو مشتبہ ہونا اور یا مشابہت رکھنا۔ تو مشتبہ ہونا کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات ملتی جلتی ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھیں قرآن کی ایک جگہ ایک آیت آتی ہے، اس کی پوری تفسیر ہمیں کب پتہ چلے گی؟ جب قرآن میں اس سے ملتی جلتی دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں صحیح حکم پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم اس آیت کو صرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں شبہ ہو سکتا ہے اس حکم میں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جو بھی لوگ ایمان لائے، چاہے یہودی ہے، نصارہ ہے، صابی ہے، وہ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اب دیکھیں یہ آیت اگر کوئی لے لے اور اس سے یہ سمجھ لے کہ چونکہ سارے یہودی، سارے نصارہ اور جتنے مشرک لوگ ہیں وہ سب اگر کہہ دیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں تو، اور وہ برے کام نہیں کریں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یعنی کہ ایمان کے دو جز ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات کو قبول کرنا، اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات اب ہم نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ قرآن میں دوسری جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو اس طرح کی آیات جس میں صرف ایک جگہ سے ہم لیتے ہیں تو ہمیں انسان گمراہ ہو سکتا ہے، غلط معنی لے سکتا ہے۔ لیکن اس سے متشابہات آیات اسی معاملے کے بارے میں وہ بات کو پورا کرتی ہے۔ تو لوگ ایسی آیات سے فتنہ کرتے ہیں اور اپنے مقصد کا صرف قرآن کی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کر
اس سے اپنے مطلب کا اپنے مطلب نکالتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جہاں بھی پاؤ مشرکین کو قتل کرو. تو اب کچھ لوگ اس پر شور مچاتے ہیں کہ قرآن تو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ سب کو مار ڈالو، سب کو قتل کرو. لیکن ہم قرآن اور حدیث کی بے شمار مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کا ہے. ہم بے مقصد بے وجہ کسی کو بھی نہیں قتل کر سکتے. تو اب ایسی آیات، قرآن کی آیات جن کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کے لوگ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، تو وہ متشابہات، گویا کہ وہ متشابہات سے ٹیڑھا مطلب نکالا. ٹھیک ہے. اور متشابہات میں اور آیات کون سی ہو سکتی ہیں؟ جیسے جن میں شبہ ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھیں اب جنت کے حالات، دوزخ کے حالات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے. تو پھر ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، انبیاء کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو ایسی چیزیں جو کہ ہماری عقل سے صرف عقل سے اگر سوچے تو ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. اب ہم کہیں کہ ہمارے دو کاندھوں پہ دو فرشتے ہیں اور ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، تو اب عقل سے تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو صرف ایمان کی بات ہے نا. یہ ساری متشابہات، ان کی صحیح حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 2 طرح کی آیات قرآن میں رکھی ہے، اور اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ لوگوں کا امتحان ہے، اس میں ایمان کا امتحان ہے. اب جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہر کچھ، سارا قرآن اللہ کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کا اپنی مرضی سے اپنے مقاصد کے لیے غلط مطلب نکالتے ہیں، اور پھر اس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مثال ایک اور دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا قرآن میں کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے. تو اب عیسائیوں نے اس سے یہ فائدہ لیا کہ قرآن بھی تو کہتا ہے کہ اللہ کی روح ہے وہ، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا، اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ انسان نہیں ہے. اگر ہم صحیح تفسیر کریں تو اس کی کیا ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے بنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور قرآن میں ہی واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اللہ تو جو چاہے کرے، اپنے کلمہ کن سے کر لیتا ہے. تو صحیح معنی یہ ہے. لیکن اس سے جن کو اپنی مرضی کا معنی نکالنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا معنی نکالتے ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی یہاں پر، اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو یہاں پر اہل ایمان جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا آخرت پہ ایمان پختہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا اور ہمیں ایمان کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے بچانا. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. نمبر 1 کہ اگر ہم نیکی پر ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے. ہدایت اللہ دے تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اوہو میں تو بڑا نیک انسان ہوں، بلکہ اور جھکنے اور عاجزی کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اور اللہ سے مزید ہدایت مانگنی ہے. کیونکہ انسان ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر غلط خیالات آ جاتے ہیں تو وہ، اگر اس کے اندر اکڑ آ گئی، اس کے اندر غرور آ گیا، تو پھر وہ گمراہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں عیسائی علماء جو تھے ان کے پاس علم تھا اللہ کی طرف سے، لیکن وہ
وہ غلط تھے، وہ اپنی دنیا کے اس میں پڑ گئے، اپنی بڑائی میں رہ گئے کہ کہیں ہماری بڑائی نہ چلی جائے، اگر اس نبی کو ہم مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری بڑائی چلی جائے گی. تو اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور پھر اس صحیح عقیدے کے لیے انسان کو آخرت کا یقین بہت ضروری ہے. جب ہمیں آخرت کا یقین ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے دے کر سمجھایا ان لوگوں کو جو کہ جانتے بوجھتے فخر میں پڑے تھے. اپنی روم آپ کو پتہ ہے اس وقت کی سپر پاور تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے سامنے مثال موجود ہے. جنگ بدر کی مثال دی اللہ نے. جنگ بدر کون سی ہجری میں ہوئی تھی، کسی کو پتہ ہے؟ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی تھی، اور اس میں صرف 313 مسلمان تھے. ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، 2-3 سواریاں تھی، باقی سب پیدل لوگ تھے. ایک بڑے عظیم لشکر جو ان سے 3 گنا تھا، ان کے پاس تمام قسم کا جنگی اسلحہ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو سخت بڑی عظیم فتح دی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور قریش کے بڑے بڑے 70 سردار کو مارے گئے تھے. اور یہ عظیم فتح تھی جو کہ ایک معجزہ تھا. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چند نہتے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو کیسے صفایا کر دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو مثال دی کہ تم اپنے فخر میں ہو، اپنی بڑائی میں ہو، تو دیکھو تمہارے پاس یہ مثال ہے کہ تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے. جب 2 جماعتوں جو گٹ گئیں آپس میں، جن کا جنگ ہوئی، تو ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. لیکن اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جب جنگ سے پہلے مسلمان چونکہ بہت تھوڑے سے تھے تو ان کو کافروں کو بھی جیسے بس اتنا ہی بتایا جیسے کہ ہم سے بس ڈبل ہے، زیادہ نہیں ہے. لیکن کافروں کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا تھا. اسی طرح جب کافر قریب آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو دگنا بتا دیا. جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم سے کہیں جیسے بہت بڑا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد لڑنے کے لیے آئی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا تھا. تو یہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور اس کے کافی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جنگ بدر کے لیے. لیکن بہرحال اللہ نے یہاں پر ایک طرح اشارہ دیا ان کو کہ یہ تم یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو لڑتا ہے، جو اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے، چاہے وہ ان کی تعداد کم ہو یا چھوٹی ہو. اور یہی ہوا. روم کی اتنی بڑی حکومت سپر پاور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن صرف 10-12 سال میں حضرت عمر فاروق کی خلافت میں مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو چکا تھا. تو اتنی بڑی سپر پاور اتنے شورٹ ٹائم میں بالکل مغلوب ہو گئی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف جو جماعت اللہ کی طرف ہے وہ ہمیشہ غالب آنے والی ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف بلیو کرے اور اپنی نیت کو صاف رکھے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے. اور ان کا دیکھیں سب کا آپس میں تعلق ہے، ٹھیک ہے. تعلق بھی میں بتا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلے سبق کا اور دوسرے کا تعلق کیا تھا کہ پہلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی، ان کے بارے میں بتایا کہ تم جو جھٹلا رہے ہو، یہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تم اس کو حق جان کر جھٹلا رہے ہو. تو پھر دوسرے میں اللہ نے مثال پیش کی کہ قرآن میں اللہ کی کتاب میں ایسی آیت بھی ہوتی ہے جو کہ اگر کوئی کسی کے دل میں ٹیڑھ ہے تو وہ قرآن سے بھی گمراہ ہوتا ہے، اور جس کا دل ایمان پختہ ہے وہ سیدھے راستے کو پا لیتا ہے.
تو اور جو اللہ کے خلاف جاتا ہے وہ پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ پہلے سے تعلق تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں آیت نمبر 14 سے جو تیسرا لیسن ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے کیوں حق کو ٹھکراتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ خواہشات کی محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے، کہ دنیا کی چیزوں کی خواہشات کی محبت ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر. تو جو لوگ اس فطری خواہش کو اعتدال کے ساتھ رکھتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے اعتدال کے لحاظ سے محبت کرتے ہیں اور ان کا حصول دنیا کی ایک بس پاکیزہ زندگی گزارنے کی حد تک ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ غلط طریقے نہیں استعمال کرتے، اللہ کا ڈر تقویٰ کرتے ہیں اور جائز طریقوں سے ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں، لیکن ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ان خواہشات کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کے حصول میں دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ پھر حق کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ہر غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں. تو یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس تعلق پر غور کیجیے گا، اس کو یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، نشاندار گھوڑے ہیں، اور اسی طرح برانڈ نیم کاریں ہیں. نشاندار گھوڑے کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ برانڈ نیم کار سب کو پسند ہوتی ہے، اور چوپائے اور کھیتی ہے. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں دنیا کی چیزوں کی خواہشات کی محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کیا فائدہ ہے رکھنے کا، اس خواہشات کا؟ دیکھیں، اگر انسان کے دلوں میں خواہشات نہیں ہوگی دنیا کی چیزوں کی تو ہر انسان درویش بن کے گھومتا، اس کو کسی چیز سے پرواہ نہ ہوتی. لیکن اگر ہر انسان درویش کی زندگی گزارتا تو پھر دنیا میں جو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، دنیا کا ایک معاشرتی نظام ہے جس میں اونچ نیچ بھی ہے، جس میں انسان کو اپنی روزی بھی کمانا ہے اور انسان کو بہت سے کام کرنے، تو پھر وہ کچھ بھی نہ ہوتا، بس یہ ہر انسان درویشانہ زندگی آ کر گزارتا اور چلا جاتا اگر یہ خواہشات نہ ہوتی. تو ان کا بڑا مقصد ہے ان خواہشات کے رکھنے کا، اور یہی چیز ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خواہشات کی محبت میں اعتدال جو بندے کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے صحیح طریقے استعمال کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس سے معاشرت کا نظام اچھا چلتا ہے اور انسان کی زندگی بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہے. دیکھیں، ایک فقیر کی زندگی کے مقابلے میں ایک معتدل انسان جس کے پاس دنیا کی سہولتیں بھی ہیں لیکن اس کا ایمان پختہ ہے، تو وہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے. وہ نہ صرف معاشرے میں دوسرے لوگوں کے بڑے فائدے کا کام کر سکتا ہے اپنے اس کے پاس جو اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوتے ہیں ان سے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک فقیر، ناتواں، غریب اور کمزور انسان دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے. تو ان خواہشات کا حصول جائز ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو اللہ کا تقویٰ کر کے ان کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہی خواہشات کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا کہ اللہ کی حدود کو توڑ دے وہ اور بس دیوانہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہو. تو اگر جو انسان اللہ کا تقویٰ کر کے استعمال کرتے ہیں پھر ان کے کامیاب اور پاکیزہ خوشی والی زندگی ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کے اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے، لیکن یہ ایک ماڈل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیے یہ سارے مردوں والی خواہشات ہیں، عورت کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، سونے اور چاندی کی خواہش تو خیر عورتوں کو بھی ہوتی ہے لیکن مردوں کو زیادہ ہوتی ہے، خزانے اور برانڈ نیم چیزوں کی اور چوپائے اور کھیتی. لیکن یہ صرف ایک ماڈل دیا ہے اللہ نے، مگر یہ تعلیم عورتوں مردوں دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، قرآن کے احکامات سب کے لیے ہے، اور عورتوں کی بھی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی ان آیات ہم پر بھی ہوتی ہے، پوری اترتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا آگے
کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہے خواہشات، مگر ان خواہشات کی تکمیل سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ کا تقوی۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ان آیت کو پر غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے کی آیت میں جو عیسائی علماء کے وفد تھا وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور حق کی دعوت ہے، لیکن انکار کیوں کیا تھا؟ کہ ان کو یہ تھا کہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہم جو سپر پاور ہیں اس زمانے کے، ہم اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جائیں گے تو پھر ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کی محبت نے ان کو حق سے روکا، ٹھیک ہے، جو بڑا نقصان کیا انہیں اپنا۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں کو بھی ہم دیکھیں اگر تو مسلمان جو ہیں وہ قرآن کی دعوت پر آنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری کچھ خواہشات پھر ہم پوری نہیں کر سکیں گے اور ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا قرآن کا، تو ہم جو ہیں نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ اصل میں یہ جو رویہ ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اصل ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ قرآن کی طرف آنے میں، قرآن کی دعوت کو قبول کرنے میں، قرآن سے ہدایت لینے میں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو جہالت کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں وہ پھر اپنا نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر کیا ہے اس میں کہ شہوات جو ہے، جو چیزیں ہیں وہ طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کی شہوت الگ چیز میں ہوتی ہے، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی جن چیزوں کا بہت خواہش ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے یہ مل جائے، وہ اس کی شہوت ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کی شہوت الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک انسان کے لیے ان کی محبت رکھنا جو ہے وہ ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، یہ طبعی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو دین ہے ہمارا یہ ایک فطری دین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نیا بچہ تو وہ اپنے رب کو پہچان رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس کو نیکی پسند ہوتی ہے۔ بائی نیچر انسان کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ وہ جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے۔ جو انسان گناہ کی زندگی رہ رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ہوتا۔ اب انسان جو ہے ہمیں یہ آیات بتا رہی ہے کہ انسان خواہش پرست بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہے کہ ایک طرف ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطرت سلیم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نیکی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اور یہاں پر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فطری خواہشات کی محبت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ خواہش پرست ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں نیکی پر چلنا یہ اللہ نے اسلام کی انسان کی فطرت میں ڈالا ہے۔ انسان کی سچی خوشی اور دل کے سکون اور اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اس کا فرما بردار بن کے رہے اور اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ اور یہ ہمیں دیکھیں کوئی بھی ہمیں مثال کے طور پر ہم جب قرآن پڑھ کر اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں کتنا سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھی نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ہم کو تھکاتی ہیں اور ہم کو جیسے صدقہ دیتے ہیں ہم اپنا مال کم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ایک ریزلٹ کے طور پر ہمارے دل میں خوشی آتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم جب دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بعض اوقات چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر وہ خوشی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو گویا فطری خوشی کس چیز میں ہے؟ دین پر چلنے میں ہے، اور فطرت سلیم کی ضرورت یہی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ جس کے دل اللہ نے اچھا ہے، اس کا دل خراب نہیں ہوا ہے، تو اسی بات میں خوش رہتا ہے کہ جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان
انسان کو جب یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس سے میرا رب خوش ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جب کتنی بھی تکلیف اٹھاتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، سورہ کہف کی 7، سورہ ملک کی 2. اور اگر ہم اس کو جیسے ہم سمجھے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اور اس میں انسان کو سچی خوشی اسی کو ملتی ہے دنیا اور آخرت کی جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. تو لیکن چونکہ یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک امتحان کے لیے یہ خواہشات کی محبت رکھی ہے، تو ہمیں اس کے لیے اعتدال کرنا ہے انسان کو، اور اللہ کا تقوی ہمیں اس میں مدد کرے گا. اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا اور ہماری آخرت کا خیال ہمارے دل میں ہوگا تو کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم کو آ جائے گا کہ ہمیں کیسے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے. دیکھیے خواہشات تو ایک سمندر کی موجوں کی طرح ہوتی ہیں، ایک پوری ہوئی تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری پوری ہوئی تو تیسری آ جاتی ہے، لیکن اعتدال ہم کو لانا ہے. اگر جب تک ہم اپنی خواہشات پر چیک نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. تو جائز خواہشات جائز طریقے سے اگر پوری ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن غلط طریقے سے کبھی خواہشات پوری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ اس سے برے نتائج آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، الذین یقولون، اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی خواہش کی عادت بتائی ہمیں، جو کہ اللہ جن کی فطرت سلیم ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو وہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ انسان کمزور ہے اور انسان جو ہے وہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خصوصیات بتائیں جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوریوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری خواہشات کے آگے جو ہم دب جاتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول کر کے اپنے اندر نیکی اور خیر کا جذبہ لا سکتے. ایک تو یہ کہ استغفار کرنا، انسان عاجزی انسان کے اندر ہو، انسان کو احساس ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ سے مسلسل استغفار کرتا رہے اور عذاب جہنم کے عذاب سے مغفرت طلب کرتا رہے. اور وہ خصوصیات دیکھیں، یہ چیز آسانی سے کب آتی ہے؟ جب ہمارے اندر یہ نیچے والی خصوصیات آئیں گی، جیسے الصابرین، اگر ہم صبر کرنے والے ہوں گے، اگر صادقین، اگر سچے ہوں گے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، اگر ہمارے اندر یہ خواہشات، یہ صفات آ گئی تو اپنی خواہشات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ہم ان خواہشات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ایک ون بائی ون، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو خواہشات دیکھیں، سب سے پہلے صبر کی خواہش. صبر کیا چیز ہے؟ دیکھیں صبر جو ہے انسان کو نرم اور گرم ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت کرنا، یہ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کیا ہے؟ ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں انسان اللہ کا فرما بردار رہے اور حق بات پر قائم رہے. تو صبر کے بغیر نہ انسان حق پر قائم رہ سکتا ہے. صبر اپنی خواہشات پر چیک رکھنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر خواہش کے ابھرنے سے پہلے کہ کیا یہ خواہش مجھے فوری طور پر کچھ بھی ہو، بس میرے اندر عادت ہے، میرے اندر کوئی خواہش آتی ہے تو بس مجھے پوری کرنی ہوتی ہے، میں سب بھول کے اس کے پیچھے پڑتی ہوں. اگر یہ بات ہے تو ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ خواہش آئی لیکن ہم نے سوچا کیا یہ میری جائز خواہش ہے، تو اگر ہے جائز تو پھر اس کو جائز طریقوں سے مجھے کیسے حاصل کرنا ہے. اگر غلط طریقے سے میں اس کو فاس حاصل کر سکتی ہوں تو کیا میں غلط طریقہ اپنانے والی ہوں یا میں انتظار کرتی ہوں کہ صحیح طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں دنیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا جلدی ہے نا، دنیا ہمارے سامنے ہے،
تو اگر صبر ہوگا جبھی ہم آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھ سکیں گے، ورنہ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو ہم کہیں گے مجھے بس آج اچھا مل جائے، کل دیکھا جائے گا. لیکن جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ آج میں اگر غلطی سے بچا تو انشاءاللہ کل مجھے اس سے کہیں زیادہ اچھا اجر ملے گا. تو صبر جو ہوتا ہے وہ ایک تو گناہوں دیکھیں عبادات کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نیند آ رہی ہے فجر کے وقت اٹھنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جب انسان کو گناہ کی خواہشات دل میں ابھرتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جب انسان کے حالات کچھ اچھے ایسے ہو جاتے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس وقت انسان اللہ پر بھروسہ کر کے ان حالات کا صحیح طرح سے مقابلہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور صبر ایک بہت ہی عمدہ خصوصیت ہے، جو جنتیوں کی خصوصیت اللہ نے بتایا ہے کہ وہ صبر رکھنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائے، آمین. پھر دوسری خصوصیت الصادقین، صادق کہتے ہیں سچے انسان کو. تو انسان کے ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہونا چاہیے، جو میری زبان پہ ہے وہ میرے دل میں ہونا چاہیے، جو میرے دل پہ ہے وہ میری زبان میں ہونا چاہیے. صادق انسان اگر صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے سچ پر، تو وہ سچ پر چلنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہت سے غلط عقائد بھی ہیں دنیا میں، لیکن اگر ہمیں سچائی کو ڈھونڈنا ہے اور سچائی پر چلنا ہے تو ہم صادق ہیں. اسی طرح ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو، ہم جو بات کہیں پھر عمل بھی وہی کریں، یہ نہیں کہ جھوٹے وعدے کر کے عمل کوئی نہیں کرنا. اگر انسان سچا نہیں ہے تو پھر وہ صبر بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ وہ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے من مانے کام کرے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا تو جھوٹ بول کے جلدی سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کر لیتا ہے. تو سچائی کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا. سچا انسان صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے جھوٹ بول کے جلدی نہیں حاصل کرنا، بلکہ سچ بول کے کوئی چیز دیر سے حاصل کرنی ہے. اور سچائی کے بغیر انسان کے اندر تقویٰ بھی نہیں ہے. دیکھیں جس کے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو سچائی کی خصوصیت اللہ تعالی ہمیں سچا بنائے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور ہم بہت آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں. دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے والوں سے بچائے اور ہمیں جھوٹ سے بچائے، ہمیں اللہ تعالی سچا بولنے والا بنائے اور اللہ تعالی سچ کی تصدیق کرنے والا بنائے ہمیں. پھر قانتین کی خصوصیت. قنوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، ہر حال میں اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا، یہ قناعت ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جو دے دیا، جیسے حالات میں رکھا، اس میں ہم اللہ کے فرما بردار رہے، یہ قناعت ہے. نرمی اور عاجزی سے اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بہت کچھ مل گیا تو ہم فخر میں مبتلا ہو گئے، اکڑ میں مبتلا ہو گئے، کچھ نہ ملا تو ہم شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں اور ناشکرا پن کر رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتے. تو یہ قنوت نہیں ہے. قنوت وہ ہے کہ انسان کو جو اللہ دے اس پر قناعت کرے، اپنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہے. اطاعت گزار انسان ہی نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار ہو سکتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے تو نہ ہم نعمتوں پر اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکیں گے اور نہ مصیبتوں میں. تو اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بنا کے رکھے، آمین. اور جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو غرور اور گھمنڈ سے ہم بچیں انشاءاللہ. اور المنفقین، خرچ کرنے والے. جو انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ مال کی محبت سے بچتا ہے. دیکھیں مسلسل جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ضروری نہیں کہ بہت دولت ہو، جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا
صدقہ کرنے سے انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں اور انسان کے مال میں برکت آتی ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جو ہے وہ بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کئی گناہ اس کو بڑھا کے اس کا اجر دے گا ہمیں. تو ہمیں صدقہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت. اور وہی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. آج میں اگر آج اپنے 4 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی تو انشاءاللہ مجھے جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ کئی گنا زیادہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ عطا کرے، ہمیں مال کی محبت سے بچائے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو بخیل بناتی ہے. اگر مال اتنا ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، تو انسان اس سے زیادہ پکڑ کے بیٹھنے کے بجائے اس سے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، اس سے فائدہ عطا کرے، اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہ نہیں ہے، اسلام میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کل کے لیے بچا کے نہیں رکھ سکتے، مگر بہرحال ہمیں ہمارا کچھ مال ضرور خرچ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں. پھر مستغفرین بالاسحار، راتوں کو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے میں جتنا بھی اللہ سے ڈر کے رہوں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں کمزور ہوں. اور انسان مسلسل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی اللہ سے درخواست کرتا ہے. تو یہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. دیکھیں، جب تک ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا، ہم جو ہیں وہ استغفار کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم کمپلین کرنے والے ہوں گے. لیکن جو استغفار کرتا ہے وہ عاجز بندہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں اور مجھے ان کا قدر کرنی ہے، اور مجھ سے جو مسٹیک ہو جائے اس سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے. اور جس کو دیکھیں استغفار کون کرے گا؟ جس کو یقین ہوگا کہ اللہ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، تو آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے. اور سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ اس کی ہمیں دلیل یہاں ملتی ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرنا قبول ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ استغفار کرتے ہیں. آمین. تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ دیکھیں، اب ایک کنیکشن دوبارہ جو رینیو دماغ میں فریش کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجران سے آنے والے عیسائی علماء کو اسلام کی دعوت پیش کیے جانے اور پھر اس دعوت کے حق کے انکار کا ذکر فرما کر پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان کے اس انکار حق کی وجہ ان کی اپنی شہوات نفس کی پیروی سے حد سے تجاوز کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو حق کو جان کر انکار کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات اتنی بے شمار ہے، اپنی دنیا کی خواہشات کے آگے یہ غلام بنے ہوئے، اس لیے یہ حق کو جھٹلاتے ہیں. پھر انسانوں میں فطری طور پر دنیا کی چیزوں کی خواہشات کی محبت رکھی گئی ہے، اور اس سے مقصود انسانوں کی آزمائش بھی ہے اور یہ دنیا کے معاشرتی نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. ظاہری بات ہے بغیر خواہشات کے انسان درویش بن جاتے سارے. پھر مگر اللہ کے فرمانبردار بندے اپنی خواہشات کے اصول میں اللہ کے قائم کی ہوئی حدود کی سے تجاوز نہیں کرتے، اور کبھی خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پچھلی آیت میں 5 ایسی صفات بھی بتائی جس میں اللہ کو جن کو اپنا کر مسلمان اپنے نفس کی خواہش پرستی سے بچ سکتا ہے. وہ کیا خواہش وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ جو سچے ہیں، صابرین، صادقین، استغفار کرنے والے اور قناعت کرنے والے اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے مغفرت کرنے والے کی دعا مانگنے والے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ہمیں یہ صفات بھی بتا دی. پھر جب انسان جس کو اللہ نے ایک عارضی اختیار دیا ہے، جب وہ اپنی خواہش کے حصول میں اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس عدل اور قسط کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے ایسے نافرمانوں کو سزا دے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا میں
ایک کائنات کا عدل اور قسط کے ساتھ قائم کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی چیزیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ سب ایک قانون سے چلتے ہیں، وہ ایک عدل سے چلتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اسی طرح اللہ نے اسلام میں جو قوانین دیے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کی، اللہ کے حق ادا کرنا، بندوں کے حق ادا کرنا، وہ ہمیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس سے دنیا میں انصاف قائم ہو. اور جو انسان اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عدل کا انصاف خراب ہوتا ہے، اللہ کے عدل دنیا میں خراب ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو اگلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے، اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. اور شہیدہ کا معنی ہے آگاہ کرنا، گواہی دینا. گواہی وہ دیتا ہے جو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ان آیات میں کہ اللہ انصاف پسند ہے. اللہ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو انصاف کے ساتھ بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ ایک ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے، وہ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے. جو لوگ اس اللہ کے انصاف کے نظام کو بگاڑتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. عزیز ہے اللہ اور حکیم، حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت سے لوگوں کو مہلت دی ہے. تو یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کی گواہی دی اس آیت میں. ایک اللہ کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اور دوسرا اللہ قائم بالقسط ہے. تو اس آیت میں گواہی کے معنی کیا ہے؟ آگاہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی توحید اور قائم بالقسط کے دلائل نہیں پیش کیے. اللہ نے صرف ہمیں آگاہ کیا ہے، ٹھیک ہے، دلائل نہیں دیے. لیکن قرآن میں اور جگہوں پر، کئی جگہوں پر دلائل دیے ہیں اللہ نے، کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی کائنات کا پورا نظام اگر ہم غور کریں تو وہ عدل کے ساتھ بنا ہے. چاند، سورج، ستارے. اور اس کی دلائل قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں بھی لکھ دیا ہے کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن میں سبقت لے جاتا ہے. یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو گویا ایک عدل کے ساتھ اللہ نے کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا نظام عدل پر ہے. پھر پچھلی قوموں کے عروج اور زوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جو بتایا کہ اللہ کی جو قومیں اللہ کی نعمتوں کو پا کر وہ باغی ہو گئیں، اللہ کی حدود سے آگے بڑھ گئیں، تو اللہ نے ان کو پھر تباہ برباد بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ بھی ہمیں اللہ کا انصاف بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام انصاف کی بنا پر ہے. پھر ہمارا اپنا نفس گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ایک انصاف والا نظام ہے. ہمارا نفس ہمارے خود اندر سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے دلوں کو سکون کب ملتا ہے؟ جب کہ چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں. اگر انسان غلط طریقوں سے کوئی نعمتیں حاصل کرتا ہے تو اس کو اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے. سچا سکون اور اطمینان کہاں ملتا ہے؟ جب اللہ کے صحیح طریقے پر ہم چلتے ہیں. پھر وحی الہی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قسط کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو ہر کائنات کی چیز ہمیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ مخصوص کام میں لگی ہوئی ہے. کوئی چیز اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے کوتاہی نہیں کرتی. یہ کائنات کا نظام ہے. چاند، سورج، ستارے، تمام سیارے، ہر چیز ٹھیک ہے ہم آہنگی سے چلتے ہیں. پھر اس کی مثال سورہ یاسین میں دی گئی ہے. پھر پچھلی قوموں کے حالات سے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ قومیں تباہ کی گئی پچھلی قومیں جب وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئی. پھر انسان کا نفس، انسان فطر سلیم پہ پیدا کیا ہے، تو طبعی طور پر سچا سکون اور اطمینان کب ملتا ہے؟ جب صرف ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو ہمارے چاہے کوئی بھی حالات ہیں، ہم غریب ہوں، امیر ہو، لیکن ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی نفس کی گواہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی
اور نبی کے پیروکار ایک یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جو فطرت ہے، انسانیت کی فطرت سلیم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، ہمیں اس پر قائم ہونا ہے جب ہم سکون سے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی میں بے شمار رسول اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرمائی، اور جس کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی توحید کا سبق دیا اور دنیا میں اللہ کے عدل قائم کرنے والے قوانین بھیجے، اور آخرت میں قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا۔ تو یہ بھی اللہ کا عدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی توحید اور عدل پر قائم ہونے کی گواہی خود بھی دی ہے، اور فرشتوں نے بھی دی ہے، اور اہل ایمان کی گواہی بھی یہی ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کی ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو اہل علم ہے، علم والے جن کو صحیح علم ہوتا ہے، ان کی بات کی ویلیو ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اسے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ دین صرف اسلام کا دین ہے، یہی دین تمام پیغمبر لے کر آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کامل ترین شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں تو ان کو خاص طور سے کہا گیا کہ تمام انسانوں کو، اور عام طور پر تمام انسانوں کو بتایا گیا کہ صرف اللہ کو مان لینا دین کا مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کو بہت سی قومیں مانتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو کون سا دین پسند ہے؟ جس میں صحیح عقیدہ ہو اور اللہ کو ایک مان کر صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، اور قرآن اور حدیث میں جو بھی عقائد اور اعمال بتائے گئے ان پر دل سے، زبان سے اور عمل سے ایمان لانا، یہ مکمل ایمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس کے اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ آج جو ہے مسلمان علماء بڑی تعداد جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے وہ غلط طریقے بدعات کو رواج دیتے ہیں اور غلط دین پر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا صحیح دین جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت نمبر 20 میں کہ اگر پھر بھی سارے دلائل اب واضح کر دیے گئے، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو پھر آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ تو اب جو ہے آخر میں دیکھیں ابھی تک سارے دلائل جو سورہ آل عمران میں آئے وہ حق کو بتانے والے تھے، اور ان علماء کو جو آئے ہوئے تھے عیسائی علماء ان کو سب کچھ سچ بتایا گیا، اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی دین کو، صحیح دین کو قبول نہیں کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینا تھا، ان کی ذمہ داری کسی کو زبردستی ایمان میں لانے کی نہیں تھی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ یعنی کہ ان سے اگر کوئی عدل کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ یہ جو خصوصیات بتائی گئیں یہ جو ہے یہود اور نصارہ نے اپنائی کہ نہ صرف وہ اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے تھے بلکہ یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کی اسکیم کی،
اور جو بھی ان کو اچھی بات بتاتا تھا، عدل کی بات بتاتا تھا، وہ ان کو قتل کے در پہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت وارننگ دے دی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ بڑے کام کیے بھی کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اپنا فرنٹ رکھنا پڑتا تھا کہ ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، تو وہ کچھ اپنی طرف سے جن کو نیک کام سمجھتے تھے وہ کرتے بھی تھے تاکہ لوگ ان کو دیندار سمجھے، مگر اللہ کے نزدیک ان کے نیک کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کا ایمان سچا نہیں ہے. تو اگر آج ہم غور کریں اس آیت میں، دیکھیں ایک تو یہ کہ غور و فکر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دھمکی بھی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی ہے، جو وفد نجران کی دعوت اسلام کو پورے دلائل کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد بھی عیسائی علماء نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. وہ جو وفد آیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس زمانے کے یہود اور نصارہ نے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اگر ان کو ہم دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے اپنے تو خرابی کی، ٹھیک ہے، اپنا مستقبل، اپنا آخرت کو خراب کیا، لیکن ان کے پیچھے کتنے لوگ گمراہ ہوئے کہ آج تک کی نسلیں ان کی عیسائی اور یہودی جو بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے جو اس وقت کے علماء تھے، اگر وہ حق کو جانتے تھے پھر بھی مانا نہیں، اگر وہ مان لیتے تو آج یہ سارا ایک ہی دین ہوتا، کوئی یہودی نہ ہوتا، کوئی عیسائی نہ ہوتا. لیکن انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا. اور آج مسلمانوں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اکثریت جو حال ہے وہ اہل کتاب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آج مسلمان اتنے ہی دین پر خوش ہیں جو باپ دادا نے دے دیا یا اپنے ماحول سے مل گیا. آج لوگ بہت زیادہ غور و فکر کر کے صحیح دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، نہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس ہم کو جتنا آتا ہے دین بہت ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں تاکہ ہمیں صحیح دین کا پتہ چلے. اور اگر ہم قرآن سے آج جڑتے بھی ہیں تو صرف اتنا کہ چلو تھوڑا سا اجر کما لو، تھوڑی تلاوت کر لو، تھوڑا بہت اچھی بات سن لو اور بس، باقی عمل میں ہم نہیں لاتے. ہم کو اس قرآن کی آیات کو پڑھ کر، اس کو سیکھ کر، اس پر اپنے آپ کو اس آئینے میں ڈھالنا ہے، ہمیں وہ بننا ہے جو اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے. تو قرآن اللہ نے فرقان بنا کر نازل فرمایا. یہ انسانیت کو اللہ کے قائم کیے ہوئے عدل اور انصاف کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا سبق دینے کے لیے نازل ہوا ہے. جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کی آیات کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ ہمیں چاہتا ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کا آئینہ سے سنواریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، آمین. بس اب آخر میں خلاصہ پورے آج کے سبق کا کیا ہے کہ ہماری زندگی با مقصد ہے. اللہ نے ایک مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ زندگی مختصر سی ہے. اس میں جو بھی وقت ہے ہمارے پاس، جو صحت ہے، جو نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے ذریعے ہم صرف ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اب ہم صحیح ہیں. اور جب اس کی دنیا کی مہلت ہماری ختم ہو تو ہم اپنے رب سے اس طرح ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اس کو ہمیشہ کی جنت نصیب ہو. دیکھیے جب تک ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہوگا، جب تک ہم قرآن کو اس طرح نہیں سیکھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے. اللہ نے ہمیں اس مقصد سے بنایا ہے، مگر ہم اس دنیا کی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہمارا زیادہ وقت اپنی دنیا کو سنوارنے اور سمیٹنے میں گزر جاتا ہے، مگر دنیا کے مقابلے میں آخرت بڑی لمبی اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہاں پر ہم صرف امتحان کی خاطر آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات، جو دیکھیں خواہشات تو سمندر کی طرح ہے، ایک پوری ہوئی پھر دوسری آئی، دوسری پوری ہوئی تیسری آئی. ہمیں اپنی خواہشات کو چیک رکھنا ہے اور ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن کا علم چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا علم عطا کرے اور ہمیں اس دنیا کی اس وقت مختصر سے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے،
قناعت کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے بنا دے ہمیں، تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، کہ ہم اپنی چیک رکھیں اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر، اور اپنی خواہشات کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا من الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اعطنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔